بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ سنیں گے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا حشر کیا ہوا۔ عدی بن حاتم کی سفارش کے باوجود حکیم بن طفیل نہ بچ سکا تو وہ کوفہ میں رہنے والے قاتلان امام حسین نہایت خوف زدہ ہوئے، جنہیں امید تھی کہ سفارش سے ممکن ہے جان بچ جائے گی۔ یہ لوگ اب مایوس ہونے کی وجہ سے فرار ہونے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ چند اشخاص جن میں شمر بن جوشن، اسحاق بن اشد، ستان بن انس، یزید بن انس، یزید بن حارث وغیرہ نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور کہا، جب حکیم بن طفیل عدم بن حاتم تائی کی سفارش سے جان بار نہ ہو سکا تو ہمارے بچنے کی کیا امید رہتی ہے؟ لہٰذا ہم کو یہاں سے فرار ہو کر مصعب بن زبیر کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ شمر نے یہ تجویز پیش کی اور سب نے پسند کی اور طے پایا کہ کل سے جلد کوفہ سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن جب روانگی کا وقت آیا تو سب نے جانے سے انکار کر دیا، مگر شمر تنہا روانہ ہونے پر آمادہ ہوا اور اس نے اپنے خالہ زاد بھائی حارث بن کرین کے پاس کسی سے کہلا بھیجا کہ میرے لیے بصرہ تک پہنچانے کے واسطے ایک رہبر بھیجو۔ اس نے ایک رہبر ساتھ کر دیا اور شمر اور ستان بن انس اور ان کے ساتھ دوسرے 11 کوفی رات کے وقت کوفہ سے روانہ ہو گئے۔ آدھی رات کے بعد عبداللہ کامل کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ فوراً جناب مختار کے پاس آئے اور اس کے بھاگ جانے کی خبر دی۔ حضرت مختار کے غلام خیر کو اس کے بھاگ جانے کی اطلاع ہوئی تو اسی وقت 18 جوانوں کو ہمراہ لے کر اس نے شمر کا تعاقب کیا اور رات میں شمر تک پہنچ گیا۔ شمر نے اپنے ہمراہیوں سمیت اس کا مقابلہ کیا۔ کافی دیر تک جنگ ہوئی، بالآخر غلام کو شکست ہوئی اور وہ کوفہ کی جانب فرار ہوا۔ شمر نے تعاقب کیا اور 2 شخصوں کو قتل کر دیا۔ خیر واپس کوفہ آیا اور صبح کو جناب مختار سے رات کی کارروائی بیان کی۔ جناب مختار نے اس سے کہا، تو نے کیوں رات کو اس کا تعاقب کیا؟ اس نے عرض کی، میں نے سوچا کہ یہ ملعون کوفہ سے نکل کر آپ کے قبضے سے باہر جائے گا اور قتل سے بچ جائے گا۔ دوسرا یہ میں نے چاہا کہ میں اس کو قتل کر کے زیادہ ثواب حاصل کروں۔ شمر کوفہ سے بھاگ کر روح پوش ہو گیا۔ جناب مختار نے قبیلہ مزہج، حمدان اور مراد سے ایک ایک آدمی کو حکم دیا، اس ملعون کو تلاش کریں۔ الغرض یہ لوگ اس کی تلاش میں روانہ ہوئے اور آخر کار پتہ لگا لیا اور جناب مختار کو مطلع فرمایا۔ جناب مختار نے 3 آدمیوں کو حکم دیا کہ جلد روانہ ہوں اور اس ملعون کو گرفتار کر لائیں۔ یہ لوگ روانہ ہو کر کلپانیہ پہنچے۔ شمر وہاں پہلے سے موجود تھا مگر ان لوگوں کو اطلاع نہ تھی۔ وہ گاؤں سے ہوتے ہوئے آگے نکل گئے۔ شمر نے وہاں کے مؤذن اور پیش نماز کو بلا کر کہا کہ مجھے ایسے 2 شخص فراہم کر کے دو جو میرا خط بصرہ لے جائیں اور مجھے بصرہ تک پہنچا دینے میں مدد دیں۔ مؤذن اور پیش نماز نے ایسے 2 اشخاص مہیا کر دیے، ایک خط لے جانے کے لیے اور دوسرا رہبری کے لیے۔ شمر نے 5 دینار پیش نماز اور مؤذن کو دے کر رخصت کیا اور ان دونوں میں سے ایک جو یہودی تھا ایک خط دے کر اس کو مصعب بن زبیر کے ہاتھ دینا اور تاکید کر دی، راستہ میں ضرورت سے زیادہ نہ ٹھہرنا۔ یہودی اس راستہ سے خط لیے ہوئے تیزی سے جا رہا تھا جس مقام پر عبداللہ کامل 500 سواروں کو لیے ہوئے ٹھہرے تھے۔ وہ خط والا یہودی بھی اس گاؤں میں اپنے ہم قوم کے اسی گاؤں کے پاس ٹھہرا اور ان سے شمر کی شکایت کر رہا تھا کہ شمر نے اتنے دور مجھے بھیجا ہے مگر میری اجرت نہیں دی۔ عبداللہ کے لشکر کا ایک سوار اس طرف سے گزر رہا تھا، اس نے اس یہودی کی گفتگو سن لی اور اس کو عبداللہ کامل کے پاس لے گیا۔ عبداللہ اور اطلاع والے نے اس سے پوچھا، تو کہاں سے آ رہا ہے؟
اس نے کہا ایک بدصورت ظالم اور دل آزار کے پاس سے آ رہا ہوں۔ پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام نہیں معلوم، وہ پرسوں ہمارے گاؤں میں آیا ہے اور ایک خط دیا ہے کہ مصعب بن زبیر کو پہنچا دوں۔ عبداللہ نے وہ خط مانگا، اس نے نکال کر دے دیا۔ عبداللہ نے جب خط پڑھا سمجھے کہ یہ اس ملعون کا خط ہے جس کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ الغرض عبداللہ اسی وقت کلپانیا کے لیے واپس چلے۔ ادھر شمر سے ایک شخص نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا خط پکڑا جائے اور مختار کے ساتھ تجھ پر حملہ کر دیں۔ بہتر ہے کہ آج رات کی شب کو ہم لوگ یہاں سے کوچ کریں۔ شمر نے کہا مختار سے اس قدر ڈرتے ہو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں تو ابھی 3 روز یہاں ہی ٹھہروں گا۔ یہ کہہ کر شمر تو سو گیا۔ یکا یک عبداللہ کامل کا لشکر وہاں پہنچ گیا۔ شمر بستر پر لیٹا ہوا بصرہ کا راستہ معلوم کر رہا تھا۔ مسلم بن عمر کہتا ہے کہ میں بھی شمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے کانوں پر چھوٹے قسم کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ وہ جنگی گھوڑے ہیں۔ ٹاپوں کی آواز سن کر میں باہر نکلا۔ میں نے عبداللہ کا لشکر دیکھا تو فوراً دہقانی لباس پہن کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ شمر صرف پاجامہ پہنے ہوئے لیٹا تھا۔ اس کو کسی نے اطلاع دی تو خیمہ سے باہر نکلا۔ اس کی نگاہ ان پر پڑی اور اندر جا کر جلدی جلدی ہتھیار لگائے۔ اسی اثناء میں عبداللہ کا لشکر وہاں پہنچ گیا اور اس کے خیمہ کا محاصرہ کر لیا۔ شمر اسلحہ جنگ سے آراستہ ہو کر باہر نکلا۔ پھر وہ اور اس کے ساتھی عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ تھوڑی دیر تک نیزے چلتے رہے اور اسی اثناء میں اس کے ساتھی سے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اب شمر نے تلوار نکال کر جنگ کرنا شروع کی۔ اس نے ایک مومن کو شہید کر دیا تو عبداللہ کے لشکر نے اس پر یک بارگی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں شمر زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھی بھی گرفتار ہو گئے۔ یہ لوگ ان ملعونوں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے اور ان لوگوں نے جو استقبال کے لیے آئے تھے ان کو دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور بہت خوش ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر ان کو قید کر دیا گیا۔ صبح کو جناب مختار کے سامنے پیش کیے گئے۔ جناب مختار نے ان کے قتل کا حکم دیا تو عبداللہ نے التماس کیا کہ شمر ملعون کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ شمر کو عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا تو انہوں نے زیتون کے تیل سے بھرا ہوا ایک بڑا دیگ آگ پر رکھوایا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس پر اس ملعون کو ڈال دیا۔ جب وہ نیم مردہ ہو گیا تو اسے نکال کر اس کے ناخن اکھاڑ دیے، پھر اس کی کھال کھینچ لی اور رگیں کاٹ دی اور اس کو زبردستی قطران پلایا جس میں نفتہ پڑا ہوا تھا، جس سے اس کی آنتیں کٹ گئیں۔ پھر اس کی زبان کھینچ لی گئی۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس کا سر کاٹ کر جامع مسجد کے سامنے لٹکا دیا گیا اور جسم کو آگ میں جلا دیا۔ شمر کے قتل ہونے پر جناب مختار نے سجدہ شکر ادا کیا۔ روایت میں ہے کہ شہداء کربلا امام حسین علیہ السلام نے بوقت شہادت اس ملعون کو کتا فرمایا تھا۔ اس کے جسم سے کتے کی طرح بو اور سور کی طرح بال تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ شمر مرنے کے بعد کتے کی صورت میں مسخ ہو گیا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔